کام سے پہلے سوچ سمجھ لینا، تمہیں ندامت سے بچا لے گا۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر دنیا ایک شخص کے پاس ہمیشہ رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہیں ان کو ہرگز نہ ملتی۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار اور معاون ہو جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے سے فضیلت اور شرافت بڑھتی ہے۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتے ہیں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اظہار خدا کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ انہیں چھپایا جائے۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں اور بے وقوف آقا نہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو اسے ذلیل اور رسوا کر دیں۔ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو۔ یہ چیز اگرچہ قضا اور قدر کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس سے مریض کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اس سے دل لگانا نادانی ہے۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسری نقصان۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو گزر گئی، آنے والے لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی شرف اور کوئی عزت اسلام سے بڑھ کر نہیں۔ بری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ عقل مضبوط ترین بنیاد ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت
اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ بہت سی نظریں اتنی نقصان دہ ہیں کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔ کڑوے پن کو نگلنا صبر اور ضبط ہے۔ جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزہ نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ نہ کسی تحریر میں دیکھ نہ کسی تقریر میں دیکھ، بادشاہت کا راز اللہ کے در کے فقیر میں دیکھ۔ اسرار حسن یوں نہ کسی ہر بشر سے پوچھ، اے بے خبر یہ راز کسی باخبر سے پوچھ۔ اتنے سخت مزاج نہ بنو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو جینے دو۔ یہ ظرف ہے ان کا کہ خاموش ہیں اب تک، ورنہ میرے عیب معلوم ہیں ان کو سارے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آرام اور سکون چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو میں، احساسات میں، اور لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کے لیے امید تو کسی کے لیے خواہش، کسی کے لیے کھلی کتاب تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خوبصورت تو کسی کے لیے بدصورت۔ ان سب کے برعکس زندگی ایک جاگتا خواب ہے اور اس کی حقیقت موت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید کرتے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا رہے گا۔ اصل خزانہ جو کبھی نہیں کھوئے گا وہ ابدی حقیقت ہے، حق کے سوا کچھ نہیں۔
ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اسے فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی زبان نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں۔ گرنا اور اٹھنا دونوں آسان ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کو تبدیل نہ کریں۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل ہر زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس سب حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر ہے یا برتر۔ ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالی سے کریں۔ وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا، نہ ہی اکتائے گا۔ آپ کو بات کر کے سکون بھی مل جائے گا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بچوں کی ماں کو خوش رکھے، یہی اپنی اولاد سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔
اور جانتے ہو کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہو کہ تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی علم والا نہیں۔ تنہائی جان لیوا ہوتی ہے، مگر یہ منافق لوگوں کی صحبت سے اچھی ہے۔ خدا کا مطلب ہے خود میں آ تو، خدا گاہی ہے خدا شناسی۔ خدا کو خود سے جدا سمجھ کر بھٹک رہا ہے ادھر ادھر کیوں؟ بہت سے راستے آتے ہیں دل کی طرف، راہ خلوص سے آؤ ذرا فاصلہ کم ہے۔ اٹھتے ہوئے سورج سے ملاؤ نگاہیں، گزری ہوئی شب کا ماتم نہ کیا کرو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جو تکبر آنے پر سیدھا نیچے کی طرف منہ پھیر لیتی ہے۔ ایمان اس پرندے کی طرح ہے جسے صبح کے ہلکے سے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ انسان کی حسرتیں دانہ چومتی رہیں اور خواہشوں کو جانے کتنے پر نکل آئے۔ تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے۔ باہمت اور حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ برے اخلاق جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد کے تمام کلام اس کے نقصان میں ہوں گے، مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم، برائی سے منع کیا گیا ہو اور ذکر خدا ہو، یہ سب نقصان میں نہیں۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگردان رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ فقیر و مسکین در حقیقت اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا جس نے اسے منع کر دیا گویا اللہ کو منع کر دیا، اور جس نے اسے عطا کر دیا گویا قدرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتوا بن جاؤ۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ غصے کی آگ بھڑک اٹھنا ہلاکت کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ لوگ باغ کے درختوں کی مانند ہیں کہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پٹا سب سے برا حال ہے۔
ذکر موت دنیا کے اسباب کو انسان کی نظر میں حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ 3 چیزیں آدمی کو جلانے اور ہلاک کرنے والی ہیں: دولت مندی کے بعد فقیری، عزت کے بعد ذلت، اور عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے، اور موت زندگی سے نہایت قریب ہے۔ کردار کی بنیاد رزق حلال ہے۔ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائیں۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں۔
غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان، تو کیا ہے؟ یہ تجھ کو وقت بتلائے گا۔ پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو۔ پڑھو تو اسی لیے، جیو تو اسی لیے، مرو تو اس کے لیے۔ کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی پاکیزگی، ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے۔ جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو عمل پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ
اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی
گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہیں، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو۔ نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔